بعض دوستوں کی یہ سوچ ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ خود خوش رہنے کے لیے خوشیاں بانٹنا ضروری ہے، پر ہمارے پاس دوسروں میں بانٹنے کے لیے کچھ ہو تو دیں نا، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دیں کیا؟ تو محترم احبہ، لوگوں کے دلوں میں سوئی ہوئی خوشی کی کیفیت کو جگانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صرف پیسہ ہی نہیں دیا جاتا، مال و دولت کے علاوہ بھی بہت کچھ دیا جا سکتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان کچھ بھی نہیں ہے؟ آج دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو اس لیے پریشان اور اداس رہتے ہیں کہ ان کی کوئی بات سننے والا نہیں۔ کیا تمہارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے زبان نہیں ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کوئی ان سے باتیں کرے، لیکن کوئی باتیں کرنے والا ہی نہیں ہے۔ کیا لوگوں کو دینے کے لیے تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ کتنے لوگ اس وجہ سے اداس رہتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ آج دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ان میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو حوصلہ دے سکتے ہو، ہمت دے سکتے ہو۔ صرف پیسہ ہی نہیں دیا جاتا، لوگوں کو حوصلہ دو، ہمت دو، یقین دو۔ دنیا پیار کی پیاسی ہے، تم لوگوں کو پیار دو، محبت دو، اپنی مسکراہٹ دو، عزت دو، اپنا قیمتی وقت دے کر لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرو، اور پھر اس کے نتیجے میں دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسے خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ خوشیاں بانٹنے کے لیے تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ تمہارے پاس وقت کی دولت ہے۔ آج دنیا میں لونلینس، تنہائی، ڈپریشن کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تم لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دو، کوالٹی ٹائم دو، لوگوں کی مدد کے لیے والنٹیئرلی اپنی خدمات پیش کرو۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں، دوستوں میں، اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کی کوئی بات سننے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں۔ ان کی تنہائی کو دور کرو، ان کی دکھ بھری داستانیں سن کر، ان کی درد بھری کہانیاں سن کر ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر کے ان کو خوشی دو، اور پھر دیکھو اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں کس قدر مسرت و شادمانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کی غم بھری داستانیں سنو گے تو اپنے غم بھول جاؤ گے۔ اپنا وقت لوگوں کو دو، اسپتالوں میں جا کر ایسے لا علاج مریضوں کو تلاش کرو جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ لوگوں کو خوشی دے کر اپنے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے اگر ممکن ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، اور اگر ہفتے میں ممکن نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ، ایک ایسے مریض سے لازمی ملاقات کرو جسے ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا ہو۔ موت کے انتظار میں زندگی کے آخری دن گزارنے والوں کو خوشی دے کر تم لازوال خوشی کی دولت حاصل کر سکتے ہو۔ جانتے ہو، جب ایسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اس حال میں ایک نعمت کی ضمانت، گارنٹی دے دی جائے کہ تمہاری ایک خواہش لازمی پوری کی جائے گی، تو بتاؤ کہ وہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں خوش کر دے گی؟ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں کسی لا علاج مرض میں مبتلا ایسا شخص ہسپتال کی کھڑکی سے باہر جھانک کر وہاں سرسبز و شاداب درختوں اور ہریالی سے محظوظ ہوتے ہوئے چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ کر بڑی حسرت بھری آواز اور درد بھرے لہجے میں کہتا ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک خواہش ہے کہ کوئی آ کر یہ کہہ دے، تمہیں مبارک ہو، ایک مرتبہ پھر تمہیں بھی ان تندرست لوگوں کی طرح زندہ رہنے کا موقع دیا جاتا ہے، تمہیں زندگی کی نعمت دی جاتی ہے، جاؤ تم زندہ رہ سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اسپتال کی ان مشینوں نے مجھے جکڑا ہوا ہے، اسپتال کے ان کمروں میں قید خانوں جیسی گھٹن محسوس کرتا ہوں۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے میری بس ایک ہی تمنا ہے کہ ایک اور زندگی مل جائے، زندگی کے یقین کے ساتھ میں بھی ان لوگوں کی طرح کھلی فضا میں سانس لے سکوں۔ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس زندگی کی دولت کے علاوہ مجھے خوشی دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جب آپ ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ہسپتال سے باہر نکلیں گے تو جن سرسبز و شاداب درختوں اور جس ہریالی کو وہ مریض ہسپتال کے کمرے سے دیکھ رہا تھا، جب آپ قدرتی حسن کے ان مناظر کو دیکھ کر خود کھلی فضا میں سانس لیں گے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کی زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ آپ کے دل کی آواز ہوگی کہ میں تو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر سٹریس، انگزائٹی، خام خواہ کی اداسی اور پریشانی اور ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جاتا تھا۔ ذرا سی پریشانی آتی تو گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ لیکن اس لا علاج مریض کو دائمی خوشی حاصل کرنے کے لیے جس ایک نعمت کی خواہش ہے وہ زندگی کی نعمت ہے، اور یہ دولت تو مجھے آج حاصل ہے۔ میں اس کی طرح کسی لا علاج مرض میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ مجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ میں کیوں رات دن تکلیفوں کا رونا روتا رہتا ہوں؟ زندگی کے حسن اور قدرت کے ان حسین مناظر کو ہر روز دیکھنے کے باوجود میں کبھی ان سے خوشی حاصل کر ہی نہیں پایا، کبھی ان پر توجہ ہی نہیں کر پایا، اس طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ قدرت کی نعمتوں سے لطف اندوز اور محظوظ ہونا تو کجا، میں تو کبھی غور سے انہیں دیکھ بھی نہیں پایا۔ مجھے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر گلے شکوے کرنے سے فرصت ملتی تو زندگی کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے نا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں،
خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کو اپنا وقت دو، غریبوں کو، پریشان حالوں کو، لا علاج مریضوں کو اپنا قیمتی وقت دے کر خوشیاں دو۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ لوگوں کو خوشیاں دینے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو واقعی حقیقتاً بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بلا وجہ فکر مند رہ کر اپنی صحت برباد کرتے رہتے ہیں، اور کچھ تو ایسی باتوں کے خوف کی وجہ سے پریشان اور فکر مند رہتے ہیں جن کا صرف امکان ہوتا ہے، ان کا حقیقتاً وقوع نہیں ہوتا۔ وہ خامخواہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اگر مجھے فلاں کانٹریکٹ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا، فلاں آرڈر نہ ملا تو پھر کیا ہوگا، ایگزام میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پسندیدہ نوکری نہ ملی تو پھر کیا کروں گا۔ ایسے مزاج کے لوگ ٹرین سٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر کھڑے خامخواہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اتنا سٹریس کیوں کر رہے ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پتہ چلا کہ موصوف کو ایئرپورٹ پر وقت پر پہنچنے کے باوجود فلائٹ مس کرنے کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اگر محبوب سے شادی میں ناکامی ہو گئی تو پھر کیا کروں گا، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ خوف کھایا جاتا ہے کہ اگر میرے محبوب کی موت واقع ہوگی تو پھر میں اکیلے زندگی کیسے گزاروں گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبوب کی موت کے بعد اکیلے زندگی گزارنے کی فکر اسے خود مار دیتی ہے۔ یہ محبوب کی موت کی فکر میں اپنی صحت برباد کر کے پہلے ہی مر جاتا ہے اور محبوب زندہ رہتا ہے۔ ایسی سوچ والے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے، ان کو آپ حوصلہ دے کر، ہمت دے کر خوشیاں دے سکتے ہیں۔ جن مسائل کی وجہ سے ایسے لوگ فکر مند ہو کر اپنی صحت برباد کر رہے ہوتے ہیں، ان مسائل کا حل تو مل سکتا ہے، لیکن اس فکر کی وجہ سے صحت کی بربادی کا حل نہیں مل سکتا۔ جب تک فکر رہے گی صحت برباد ہوتی رہے گی۔ انہیں صحت مند رہنے کے لیے اپنی فکر، اپنی اداسی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ JBS ہالڈین نے کہا تھا، I have never met a healthy person who worries very much about his health۔ کہا میں ایسے صحت مند انسان سے کبھی نہیں ملا جسے اپنی صحت کی فکر ہو، جو اپنی صحت کے حوالے سے زیادہ فکر مند رہتا ہو۔ Because if one is constantly worrying and stressing about the possibility of being unhealthy, then that stress will never let him be in good health۔ اس لیے ایسے لوگوں کو فکر سے بچانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ فکر سے بچنا سیکھ لیتے ہیں تو اپنا سارا وقت اپنے مسائل کو حل کرنے میں لگاتے ہیں، نہ کہ صرف مسائل کو یاد کر کے فکر مند ہونے میں۔ اسی طرح 90% وقت تو لوگ ایسی پریشانیوں کے متعلق سوچنے میں برباد کر دیتے ہیں جو پریشانیاں کبھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی باتیں چھوٹے دماغوں کو پریشان کرتی ہیں۔ ارے آج تو فلاں شخص مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا، اگر میرے گھر پر مجھ پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا، ایگزام میں فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر مجھے کینسر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، فلاں دشمن نے حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا، میں جیل میں چلا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن کے متعلق بے شمار لوگ فکر مند رہتے ہیں اور وہ حقیقتاً زندگی میں کبھی واقع ہوتی ہی نہیں، لیکن لوگ ان کے خوف اور فکر کے جال میں بری طرح پھنس جاتے ہیں اور از خود ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔ آپ کے چند ہمت افزا جملے اور چند حوصلہ افزا باتیں انہیں اس دماغی اور ذہنی قید خانے سے آزاد کر کے خوشیوں کی دولت دے سکتے ہیں۔ ایلس ہیگن نے کہا تھا، "It ain't no use putting up your umbrella until it rains۔ جب تک بارش نہ ہو چھتری کھولنے کا فائدہ نہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دے کر بتا سکتے ہیں کہ بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، آپ ویسے ہی چھتری کا بوجھ اٹھا کر چل رہے ہیں، پریشانی ابھی آئی ہی نہیں ہے، آپ پہلے سے ہی فکر مند ہو کر اپنی صحت پر بات کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے، لوگوں کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے، اپنا وقت دے کر لوگوں کو خوش کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی خوشیاں آپ سے نہیں چھین سکے گی۔